اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. نوجوان پھر پیچھے ہیں. روزانہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان آگے بڑھے لیکن پتہ نہیں کیا ٹھانے ہوئے ہیں یہ نوجوان کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ خالی جگہ انتظار میں ہے اس کے کہ یہ پیچھے بیٹھنے والے وہ آگے آئیں اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کے آئیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. کلام بلاغت الہیہ کے ان مقدس کلمات کی روشنی میں گفتگو جاری ہے اور ہمارا محور گفتگو کتاب اور اطرت ہے، جس کے ذیل میں آپ مسلسل تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو کل اہل بیت اور اطرت سے متعلق تھی کہ قرآن کے لیے اس نے ایک کنڈیشن لگائی کہ انہ لقرآن کریم. یہ جو قرآن کریم ہے اس کے لیے اس نے یہ کہا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اسے وہی چھوئیں، وہی ٹچ کرے، وہی مس کرے جو پاک ہو. اور اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا اس نے کہ جو رجس ہوگا میں اسے دور رکھوں گا، ان کے قریب نہیں آنے دوں گا. اور اس نے ایک کلمے کا استعمال کیا انما. ذہن میں ہوگا وہ کلمہ آپ کے جس کے ذیل میں کل گفتگو ہماری ہو رہی تھی. تو قرآن کا کام کیا ہے؟ سورہ ابراہیم جو قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے، 13واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ نے یہ کہا کہ اس کتاب کو جو میں نے نازل کیا تمہاری طرح محمد، اس کی شان یہ ہے کہ یہ ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں لاتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر
روشنی میں لایا جائے، یعنی گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائے گا۔ کون لائے گا؟ قرآن۔ تو قرآن کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کے انسان کو نور کی وادی میں چھوڑ دے۔ اب پھر نور جانے یا وہ جانے جو نور تک پہنچ جائے، ہے نا؟ تو کیا کام ہے قرآن کا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے، ہے نا، نکالا جائے۔ ایک ہوتا ہے ظلمت، جس کے معنی ہے اندھیرا، تاریکی، اور ظلمتین کی جب بات آئی تو اب یہ دو کے لیے بولا گیا، دو اندھیرے، تو اس کے لیے عربی میں استعمال کیا گیا ظلمتین۔ ظلمت یہ واحد ہے، اندھیرا، ظلمتین دو اندھیرے۔ لیکن اگر دو سے زیادہ ہو، تین ہو، تو اب صیغہ بدل جائے گا، جمع کا استعمال کیا جائے گا، ظلمات، ہے نا؟ کہاں سے نکالے گا؟ ظلمات سے۔ ظلمات کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اندھیرے تین ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین اندھیرے۔ تین اندھیروں میں قرآن نہیں رہنے دیتا، نکال کے وادی نور میں لے آتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا کام کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈارکنیس سے، تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لائے۔ روشنی کون ہے؟ روشنی کہاں ہے؟ جہاں یہ پہنچ جائے وہاں روشنی ہے۔ جہاں اہل بیت ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں اہل بیت نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے۔ جس دل میں ان کی محبت ہے وہ دل روشن ہے، جس دل میں ان کی محبت نہیں ہے وہ دل تاریک ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ اور اندھیرا پسند جو ہوگا وہ نور سے نفرت کرے گا، اس لیے کہ نور سے محبت کرنے والا اندھیرے کو پسند نہیں کرتا، روشنی میں آتا ہے۔ تو روشنی کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے کیا کہا؟ انما یرید، اللہ کا ارادہ ہے نا، یرید اللہ، یرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ اس کا، یرید اللہ کا مطلب اللہ کا ارادہ۔ تو اس میں پہلا کلمہ تھا انما، اور دوسرا کلمہ ہے ارادہ، ارادے والا، ہے نا، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ تو ارادے کی جب بات آئی تو سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ 10واں پارہ 32ویں آیت، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیکھیے اللہ پھر ارادے کی طرف متوجہ کر رہا ہے ذہن بشریت کو، ذہن انسانیت کو۔ یہ جو نصارہ ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھا دے، اللہ کے نور کو بجھا دے۔ کس کا ارادہ کا؟ نصارہ، یہ جو نصارہ ہے ان کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے۔ اب بات یہ سامنے آئی کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ہے نا؟ تو کیا اللہ کا نور ادھورا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا نا، اللہ کا نور ادھورا ہے؟ اچھا اللہ کا نور ہے کون؟ بھائی جب نور اللہ کا سمجھ میں آئے گا تو یہ ادھورا اور پورا یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ نور، اچھا چلیے گفتگو ادھر ہی ہو جائے۔ سورہ نور 24واں سورہ 18واں پارہ 35ویں آیت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور
आसमानों का। तो अल्लाह है ना नूर, आयत ने कहा, रिवायत ने नहीं कहा। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा 6वां पारा 15वीं आयत, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आई। तो यहां रोशन किताब से मुराद कुरान और नूर से मुराद नूरे नबी, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो नूर कितने हुए? 2, अल्लाह नूर, रसूल अल्लाह नूर। ईमान कितने पे लेके आना है भाई? ये है ना, कितने नूर पे ईमान लेके आना है? अल्लाह के नूर पर भी ईमान लाना है, रसूल अल्लाह के नूर पर भी ईमान लाना है, किसी और नूर पे भी ईमान लाना है। सूरह तगाबुन 64वां सूरा 28वां पारा आयत नंबर 6, आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, व नूरिल लज़ी अनज़लना, उस नूर पर भी ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया। अनज़लना, जो हमने नाजिल किया। तो भाई ये कौन सा नूर था जिसे अल्लाह ने नाजिल किया? जब नबियों का नबी आखिरी हज करने के बाद गदीर के चटियल मैदान में पहुंचा, वैसे ही जिब्रील आ गए और आने के बाद एक मैसेज दिया जिसे सूरह माइदा ने कोट किया। 5वां सूरा 6वां पारा 67वीं आयत, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो पहुंचाओ जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ना। यहां पे क्या कहा सूरह तगाबुन में? आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल लज़ी अंज़लना, उस नूर पर भी ईमान लाओ जिसे हमने नाजिल किया। तो अल्लाह भी नूर, रसूलुल्लाह भी नूर और अली भी नूर। सबसे पहला नूर कौन है? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, वो नूर वाला खुद कह रहा है सबसे पहले ज़ाते वाजिब ने मेरे नूर को खल्क़ किया। क्या अकेले है नूर? का नहीं, अन्ना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है, एक नूर। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये रोशनी आपके सामने है, इसमें कितने वायर हैं? 2 है ना, पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। दोनों जब मिलते हैं रोशनी तब समझ में आती है ना। एक से काम चल जाएगा भाई? देखिए आप गौर करेंगे, है एक से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो 2 तार चाहिए, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। जब निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाया गया, यकजा किया गया, तो दोनों जब जमा हुए तब रोशनी समझ में आई। गर्मी लग रही है, फैन चलाना है, एक से चलेगा या दोनों मिला के? है अच्छा, इसमें तारों की सिफत अलग है। जो एक ठंडा तार है इसमें, एक गर्म है। देखिए आप, है इसमें कितने तार है? 2, एक ठंडा है, एक गर्म है। ठंडे को अगर कोई पकड़ेगा तो झटका दे देगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर किसी ने जुर्रत करके उस गर्म वाले को पकड़ने की कोशिश की तो पकड़ के वही मारेगा, है ना। नबी ने क्या कहा? अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर है, एक नूर है। नूर समझ में कब आता है? जब दोनों को मिलाया जाए। मैं देखे यार, है जब दोनों को मिलाया जाए। अब कहने वालों ने कहा भाई नबी तो कुछ नहीं कहते थे, है ना, नबी तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अली छोड़ते नहीं थे। हर जंग में हमने देखा नबी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अली की तलवार चल रही है, अली नहीं बख्शते हैं दुश्मन को। भाई हाँ, नबी तो कुछ नहीं कहेंगे, अली से मत उलझ जाना। नबी कुछ नहीं कहेंगे, अली से उलझने की कोशिश ना करना, इसलिए कि अगर अली से उलझोगे तो अगर बच्चे होंगे तो टांगे चीरेगा, अजदर होगा तो कल्ला चीरेगा। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जहां से ब्रॉडकास्ट होती है, पावर हाउस,
وہاں سے چلتا ہے نا یہ سلسلہ، بڑا ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ وائر نکلے اور پھیل گئے، ہے نا؟ جہاں پر وہ ٹرانسفارمر ہے وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بورڈ لگا رہتا ہے، اور اس میں ہے نا یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں ایک کھوپڑی ہے، 2 ہاتھ اس طرح، نیچے لکھا ہے ڈینجر۔ کیا مطلب ہے؟ کا خطرہ ہے۔ یہ خطرہ کس بات کا؟ کہ یہ ہے مرکز نور، یہاں سے نور چلا ہے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اور اگر کسی نے یہ بھول کی تو ان تینوں جیسا حال ہوگا۔ سلام پڑھو محمد آل محمد پر۔ کوشش نہ کرنا۔ تو یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی گود سے 2 تار نکلے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اور یہ دنیا میں پھیل گئے۔ جو ٹرانسفارمر ہے وہاں سے یہ تار آگے بڑھے، دونوں ملے تو نور سمجھ میں آیا۔ نبی نے کیا کہا؟ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہے، جیسے یہ 2 تار ایک ہی نور ہے۔ یہ چلے کہاں سے؟ کہ ٹرانسفارمر سے آگے بڑھے۔ یہ 2 نور ہے، نبی نے کہا میں بھی نور، علی بھی نور، تو یہ دونوں کہاں سے چلے؟ کہ ابو طالب کی گود سے چلے، ہے نا؟ ابو طالب کی گود سے چلے۔ اب یہ وائر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تار وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پاور ہاؤس سے، کیا 1000 کی لائن ہوتی ہے وہ ہے 44، وہ موٹے تار، وہ بڑے بڑے کھمبے، وہ گزرتا ہے جنگلوں سے۔ لیکن جب یہ آپ کے گھر میں آیا تو اب وہ موٹے والے تار نہیں ہیں، کھلے ہوئے اوپن۔ اب کیا ہے؟ پلاسٹک کے کور چڑھے ہوئے تار۔ کیوں بھائی یہ پلاسٹک کا کور کیوں چڑھا دیا اس پہ؟ اس پہ پلاسٹک کا کور کیوں چڑھایا؟ کہ تاکہ سب یوز کر سکے اسے، بچے بھی پکڑے اسے تو یہ کرنٹ نہ مارے، بزرگ عورت مرد اپنے بیگانے جو بھی اسے استعمال کرنا چاہے اپنے لحاظ سے اسے استعمال کر لے، چونکہ اس پہ پلاسٹک کا کور چڑھا دیا گیا، سب استعمال کرے۔ تو پلاسٹک کا کور کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ نور سے سب فائدہ حاصل کر لے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح آپ ہے، تاکہ نور سے ہر آدمی فائدہ حاصل کر لے۔ اور جہاں یہ کور نہیں ہے وہاں کی شان کیا ہے؟ بہت دور سے کھینچ کے جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ جہاں یہ کور اتار دیا ہے اس کا پاور کتنا ہے؟ دور سے کھینچ لیتا ہے، یہ ہے یا نہیں؟ اور جب کور چڑھایا تو ہر ایک کے قریب دکھائی دے رہا ہے۔ تو نبی نے، جب نبی جو نور والا تھا اللہ نے عرب کی پاون دھرتی پہ بھیجا تو بشریت کا کور چڑھا دیا۔ بشریت کا کور کیوں چڑھایا؟ تاکہ ہر آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بھائی دیکھیں آپ غور کریں، ہر آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، بچے ہیں وہ بھی فائدہ حاصل کرے، بڑے ہیں وہ بھی فائدہ حاصل کرے، بزرگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ لیکن یاد رکھنا اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ یہ جب تک کور چڑھا ہوا ہے بشریت کا، یہ تمہارے درمیان میں ہے، اور جب یہ لباس بشریت اتار دیتا ہے تو وہ نور والا بھی رک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے آگے اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جب پہنچے قاب قوسین ادنیٰ کی منازلوں کو عبور کرتے ہوئے تو سدرۃ المنتہا پہ بلبل سدرہ رک گیا۔ جبرائیل نے کہا نبی اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بحر نور ہے۔ اب معاملہ اتنا زیادہ پاور کا ہے کہ جبریل کا بھی پاور ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب نہیں جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟
کہ جل جاؤں گا، جلنے کی بات آئی نا، جل جاؤں گا۔ جب تک پیغمبر یہاں تھا تو لباس بشریت پہنے ہوئے تھا، اور جب اس نے لباس بشریت کا اتار دیا، محض نور ہے، اور اتنا زیادہ نور کہ جبریل کی مجال نہیں ہے کہ ساتھ میں چل سکے، رک گیا وہاں، نہیں بڑھ سکتا آگے، ایک انگل بھی اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہی کہا نا، ارے جبریل چلو نا، نور والے تو تم بھی ہو، چلو نبی چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا نور اور ہے، نبی کا نور اور ہے نا۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ میرا نور اور ہے، نبی کا نور اور ہے، میں نور والا ضرور ہوں لیکن نبی کے جیسا نور نہیں ہے۔ یعنی ایک نور والے نے بتایا کہ نبی کا نور کتنا ہے، میں بھی نبی کے نور کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو جب ایک نور والا نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو یہ خاک والے نبی جیسے کیا خاک ہوں گے؟ اب یہ نور، یہ لائٹ، یہ وائر، یہ وائرنگ گھروں میں ہو گئی، پلاسٹک کا کور چڑھا دیا گیا، سب یوز کرے اسے، سب استعمال کرے، بچے چھوٹے سا فائدہ حاصل کرے اس سے۔ گیٹ کے پاس میں ایک چیز لگائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ میٹر۔ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ ان کا یہ بتاتا ہے کتنا خرچ ہوا ہے نور، لائٹ، الیکٹریسٹی اتنی یوز کی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کب بل آتا ہے، اور کبھی کبھی تو بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ آدمی بل بلا کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بل کیا ہے؟ کہ صاحب اس کی اجرت ہے، یہ جو یوز کر رہے ہیں، یہ جو یوز کر رہے ہیں یہ اس کی اجرت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا نور بھی بغیر اجرت کے نہیں ملتا، ہے نا؟ دنیا کا نور بھی بغیر اجرت کے نہیں ملتا۔ تو جب دنیا کا نور بغیر اجرت کے نہیں مل سکتا تو پھر آخرت والا نور بغیر اجر رسالت کے، سلام پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ اچھا اگر کوئی کہے صاحب میں بل نہیں جمع کروں گا، تھوڑا بہت تو گورنمنٹ برداشت کرے گی، پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ کنیکشن کاٹ دے گی، پھر کیا دیکھنے میں آئے گا؟ کہ راڈ بھی بہرا، ٹیوب لائٹ جو ہے یہ بھی اندھی، بلب بھی خاموش، پنکھا بھی رکا ہوا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ اندھیرا کیسے ہو گیا؟ گھر میں اندھیرا کیسے ہوا؟ کہ نور کی اجرت نہیں دی ہے، نور کی اجرت نہیں دی، لہذا اندھیرا نتیجے میں کیا ہوا؟ اندھیرا ہو گیا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کی آنکھوں کا نور اللہ لے کیوں لیتا ہے، لے کیوں لیتا ہے، لے کیوں لیتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ جب اجر رسالت ادا نہیں کرتے، سلام پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ نفارہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو بھائی یہ نبی کا نور کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ یہ جو علی کا نور ہے کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ پنجتن میں جو نور ہے یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ 14 میں جو نور ہے اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ کے
دیے ہوئے نور کتنے ہیں؟ 14. تو اللہ کا نور کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب وہ 14واں پردہ غیب سے آ جائے گا، ہے نا، اسے کمپلیٹ کر کے رہے گا. جب تک وہ نہیں آئے گا نور اللہ کا مکمل نہیں ہوگا. اور جب وہ آئے گا کافر کتنا بھی اپنا سر ٹکرا لے دیوار سے، لیکن وہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر کے رہے گا، ہے نا. تو یہ یرید ارادہ یہاں پر نصارہ کا ہے کہ نور کو بجھائے پھونکوں سے، نور کو اللہ کے بجھا دے پھونکوں کے ذریعے سے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. سورہ فاتر قرآن مجید کا 35واں سورہ 22واں پارہ 10ویں آیت. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اسے عزت ملے، تو ساری عزت کا خالق اور مالک تو اللہ ہے. فللہ العزت جمیعا، ساری عزت تو اللہ کے لیے. یعنی اللہ جسے چاہے یوتی ہے من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کر دے، ہے نا. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. جسے وہ عزت دے دے کائنات کے سارے ذلیل مل کے بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور جسے یہ ذلیل کر دے یہ کائنات کے سارے سپر پاور مل کے بھی اسے صاحب عزت نہیں بنا سکتے، ہے نا. جس کی ذلت کا اعلان ذات واجب نے کر دیا وہ قیامت تک ذلیل ہے، اور جس کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا. کافر لاکھ چلاتے رہے کہ علی تمہارے بابا ایسے ہیں، تمہارے بابا ایسے ہیں، تمہارے بابا ایسے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے. یہ بے ایمان قیامت تک کہتے رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اللہ نے اتنی بلندی دے دی ہے ابو طالب کو کہ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ کائنات کا سارا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ہمارے دادا ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تب بھی میرے دادا کے ترازو کا پلہ بھاری رہے گا. انہیں بے ایمانوں کو کیا پتا ایمان کیا ہے. ارے جس کا بیٹا کل ایمان ہے تو وہ باپ کتنا ایمان والا ہوگا. تو یہ ہے عزت کا تاج جس کے سر پہ ذات الہ نے رکھ دیا. کائنات کے سارے ذلیل مل کے بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے کائنات میں، تو عزت کا خالق و مالک تو اللہ ہے نا. ساری عزت کس کے پاس میں ہے؟ اللہ کے پاس میں ہے. تو صاحب عزت وہ ہے جو اللہ سے قریب ہو جائے. اللہ سے قریب وہ ہوگا جو رسول اللہ سے قریب ہو جائے. رسول اللہ سے قریب وہ ہوگا جو ولی اللہ سے، اس لیے کہ وہ ہے شہر. علی ہے دروازہ، جب تک دروازے پر نہیں جائے گا شہر میں داخل نہیں ہوگا، اور جب تک شہر میں داخل نہیں ہوگا نہ خدا ملے گا نہ پیغام خدا مل پائے گا، ہے نا. تو یہ ہے منبع علم کا کہ جہاں سے علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. باب علم، یہ ہے دروازہ علم والا. یہیں سے علم تقسیم ہوتا ہے، یہیں سے علم بڑھتا ہے، یہیں سے سارے شعبے علم کے آگے وجود پاتے ہیں. یعنی حقیقت میں علم کے سارے شعبوں کو وجود حقیقی دینے والے یہی ہیں، اور انہوں نے ہی جہاں بھی علم دکھائی دے رہا ہے یہ عطا ہے نبی اور آل نبی کی. ورنہ یہ جہالت کی تاریکی میں ٹھوکرے کھانے والے علم سے بے بہرا لوگ کیا سمجھتے کہ علم کسے کہتے ہیں. تو ارادہ، اچھا ارادہ یہاں تک بات آئی. ارادہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رجس کو دور رکھے. ڈسٹینس نہیں بتایا کتنا دور رکھے گا اہل بیت سے، کوئی پیمانہ نہیں بتایا
کہ کتنے کلومیٹر دور رکھے گا، ہے نا؟ اللہ نے کہا نا دور. تو آئیے قرآن میں پہلے اللہ کا قریب سمجھ لے تاکہ دور سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ تو پہلے قریب سمجھو پھر بعید پہ غور کرو. قریب کیا ہے؟ آدم جب سارامدیپ کے پہاڑ شری لنکا میں اتارے گئے اور جنریشن آگے بڑھ گئی تو اب لوگوں کے درمیان میں اعلان کرتے تھے کہ قیامت قریب ہے. بیچارے چلے گئے. ان کے بیٹے شیش آئے، انہوں نے کہا قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے. شیش کے بیٹے انوش آئے، کہا قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے. ان کے بیٹے قینان آئے، کہا قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے. ان کے بیٹے مہرائیل آئے، انہوں نے بھی کہا قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے. مہرائیل کے بعد یارد آئے، انہوں نے کہا قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے. قیامت نہیں آئی. ان کے بیٹے ادریس آئے، انہوں نے کہا قیامت قریب ہے، بیچارے وہ بھی چلے گئے. قیامت نہیں آئی. نوح آئے، قیامت قریب ہے، چلے گئے، قیامت نہیں آئی. ابراہیم آئے، قیامت قریب ہے، چلے گئے، قیامت نہیں آئی. اسماعیل آئے، قیامت قریب ہے کہہ کے چلے گئے، قیامت نہیں آئی. اسحاق نے کہا قیامت قریب ہے، چلے گئے، قیامت نہیں آئی. حد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا نے بھی یہی میسج دیا کہ قیامت قریب ہے. وہ خود چرخ چہارم پہ پہنچ گئے لیکن قیامت نہیں آئی. نبیوں کے نبی کا دور آیا اور نبی نے بھی یہ میسج دیا، جسے سورہ قمر جو 54واں سورہ ہے قرآن مجید کا 27واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. قرآن نے بھی کوٹ کر دیا، ہے نا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ دور رسالت میں، 1400 سال بیفور شان نزول قرآن، ہے نا؟ 1400 سال پہلے قرآن آیا نا. تو اس وقت میسج کیا دیا اس نے؟ سورہ قمر جو 54 نمبر کا سورہ ہے، 54 نمبر کا سورہ ہے اور 27ویں پارے میں اس کی پہلی آیت اقتربت الساعہ، جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی. نبی کو یہ میسج پہنچایا، اپنی حیات میں پہنچایا نا نبی نے، کہا قیامت قریب آ گئی. تو بیچارے نبی چلے گئے 28 صفر 11 ہجری کو یہ کہہ کے کہ قیامت قریب ہے. وہ خود چلے گئے، قیامت نہیں آئی. ہر امام کے دور میں یہ آیت پڑھی گئی. علی کے دور میں قیامت قریب ہے، علی چلے گئے 21 رمضان 40 ہجری میں، قیامت نہیں آئی. حسن مجتبیٰ نے یہی میسج دیا، قیامت قریب ہے، چلے گئے، قیامت نہیں آئی. حسین شہید کربلا نے یہ میسج دیا، قیامت قریب ہے، خود چلے گئے، قیامت نہیں آئی. ہر امام نے یہ میسج دیا، قیامت قریب ہے. حسن عسکری نے یہی میسج دیا، قیامت قریب ہے، وہ بھی چلے گئے لیکن نہیں آئی. امام آخر نے یہ میسج دیا، قیامت قریب ہے. بھئی یہ آیت جب پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے، کہہ رہے ہیں قیامت قریب ہے. ہر امام نے یہ آیت پڑھی، قیامت قریب ہے. وہ خود غیبت کے پردے میں چلے گئے، قیامت قریب ہے، قیامت نہیں آئی. آدم نے کہا قریب ہے لیکن نہیں آئی. نوح نے کہا قریب ہے لیکن نہیں آئی، ہے نا؟ سارے نبیوں نے کیا کہا؟ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. ہر ایک نبی یہی کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے. سب چلے گئے لیکن قیامت آج تک نہیں آئی. ارے جس کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ تو رزق کو کہاں رکھے گا؟ دور. اہل بیت سے رزق کو دور رکھے گا. آج تک اس کا قریب سمجھ میں نہیں آیا، دور تو پھر عقل سے بہت دور ہے. دور رکھے گا. کیا دور رکھے گا؟ رزق، رے، جیم، سین. جب یہ 3 حرف ملے تو رزق بنا. کتنے مل گئے؟ رزق ہے نا، 6 حرفی ہے.
3 حرف جب جمع ہوتے ہیں رس بنتا ہے. اسی آیت میں ایک ہے تطہیر. تطہیر تے تو ہے یہ رے. کتنے حرف ہے؟ ارے اب تو بولیے. 5 ہے نا. 3 سمجھ میں نہیں آئے, 5 تو آ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. بھائی رس سمجھ میں نہیں آیا, تطہیر تو سمجھ میں آئی. تو ایک ہی آیت میں رس بھی ہے اور تطہیر بھی ہے. اللہ نے کہا رس کو دور رکھوں گا. اب یہ رس کا کمال ہے کہ ساری برائیوں کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہے نا. جتنی بھی پلیدگی ہے, جتنی بھی برائیاں ہیں, وہ رس میں ہے. اللہ نے کہا اسے دور رکھوں گا, اسے دور رکھوں گا. جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں لانا چاہتا رس کو, تو پھر اپنے قریب کیسے لے جائے گا, ہے نا. رس ہے کیا اصل میں؟ سورہ یونس جو قرآن مجید کا 10واں سورہ 11واں پارہ ہے, اس کی آیت نمبر 100 اس میں کہا یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اللہ رزق کو وہاں رکھتا ہے جہاں عقل نہیں ہوتی ہے. رزق کہاں ملے گا؟ جہاں عقل نہیں ہے. اونٹ اور اونٹنی میں جہاں تمیز. صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد پر. تو رزق کہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جہاں عقل نہیں ہے نا. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ 8واں پارہ آیت نمبر 125. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح اللہ رزق کو وہاں رکھتا ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے نا. ایمان کہاں نہیں ہوگا؟ جہاں کل ایمان کی محبت نہیں ہوگی, وہاں کیا آئے گا؟ رزق آئے گا. جنگ تبوک سے جو بھاگ کے آئے نبی کی حیات طیبہ میں, تو وہ بہانے ملانے لگے. کچھ گھریلو پرابلم تھی اس لیے چلے آئے. اللہ نے آواز دی سورہ توبہ میں, جو نواں سورہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے. کیا کہا سورہ توبہ میں؟ اس کی آیت نمبر 95 اور 96. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہم رجسن. یہ رجس ہے, یہ جو جنگ سے بھاگ کے آئے ہیں. بھائی دیکھیں ڈکلیئر کر دیا اللہ نے. جنگ تبوک سے جو بھاگ کے آئے ہیں وہ کون ہے؟ کہ انہم رجسن. یہ رجس ہے, رجس ہے. تو جب جنگ تبوک سے بھاگنے والے رجس ہے, تو پھر جنگ خیبر اور جنگ احد سے بھاگنے والے صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. لیکن مزاج توحید بدلا. اللہ نے کیا کہا؟ انہم رجسن. یہ رجس ہے. یہ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے ہیں, اللہ نے کہا یہ رجس ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے فَإِن تَرْضَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. محمد ان بھاگنے والوں سے اگر تم راضی بھی ہو جاؤ, تو میں اس فاسق قوم سے راضی نہیں ہو سکتا. بھائی اب تک کا جو مزاج تھا توحید کا, وہ یہ تھا کہ اس کے عمل کو وہ اپنا عمل کہہ رہا تھا, ہے نا. رسول کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا تھا. اس نے کنکری پھینکی تھی. سورہ انعام قرآن سورہ انفال 8واں سورہ 9واں پارہ 10ویں آیت. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد یہ کنکری تم نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی ہے. ہاتھ محمد کے, پھینک محمد رہے, لیکن وہ اپنے محبوب کو اتنا محبوب رکھتا تھا. اس نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکی کنکری, میں نے پھینکی ہے. سورہ فتح 48واں سورہ 26واں پارہ. اور یہ آیت جو اس میں ارشاد ہوا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پر جس نے بیعت کی, اس نے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, بلکہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا نا, ہے ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. جو تمہارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پہ نہیں ہے, وہ میرے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے.
ہے نا. الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جس نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے محمد، اس نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی اگر اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے تو کسی کو شک نہیں، اور اگر نبی اللہ کہے کہ علی کے ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کا نفس اللہ، علی کا دوست حب اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. لیکن اب تک تو یہ کہتا رہا اس کا عمل میرا عمل ہے نا، لیکن یہاں مزاج اس نے بدل دیا. سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ اور 6 پارہ آیت نمبر 80. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کہہ رہا میری اطاعت کی ہے نا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ 3 پارہ 31 آیت. ان کن دیکھیں اللہ اس رسول کے عمل کو اپنی طرف کس انداز میں منسوب کر رہا ہے نا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میرے ابھی بھی کہہ دو ان سے کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہم اللہ والے ہیں، جہاں جاتے ہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہے، اللہ ہی اللہ، اٹھتے وقت اللہ ہی اللہ، بیٹھتے وقت اللہ ہی اللہ. بڑے بھائی کا پیجامہ، بڑے بھائی کا کرتا پہنا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنا، کاندھے پہ بستر رکھ لیا، ہاتھ میں مالا لے لی، اللہ ہی اللہ ہے. جہاں گئے بس اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ. اللہ نے کہا ان سے کہو جو بڑے اللہ والے بن رہے ہیں. ان شرط یہ لگا دی اس نے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہ کہنے سے تمہارے اللہ والے نہیں بن جاؤ گے. ان سے کہو کہ میری اتباع کرے. اگر تمہاری اتباع نہیں کریں گے تو یہ مرتے مرتے مر جائیں گے، یہ کہتے کہتے چلے جائیں گے ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن نہ میں ان سے راضی ہوں گا نہ یہ میرے والے ہوں گے. اگر تمہارے نہیں ہوں گے تو میرے بھی نہیں ہوں گے. کیا اس نے کسوٹی دی، اپنی محبت کا ثبوت اس نے اپنے سجدوں سے نہیں. انہوں نے کہا تم رسول کے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور صرف اگر اللہ اللہ کہنے سے کام چلتا تو اس کا ایوارڈ پھر شیطان کو ملتا. اس سے بڑا کون اللہ والا تھا بھائی؟ زمین کا کون سا چپا ہے جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو؟ 2 رکعت نماز پڑھنے میں اسے 6 سال لگ گئے. اتنا بڑا عبادت گزار اطاعت شاہ، اللہ کو مانتا تھا نا. کس کی عبادت کر رہا تھا؟ اللہ والا تھا. اس نے ایک اعلان کیا تھا وہ اللہ والا. سورہ سواد 38واں سورہ 23واں پارہ 71ویں آیت. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له الساجدین فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس ابى واستكبر كان من الكافرین. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قال انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين قال فاخرج منها انك انت الرجیم وعليك لعنتي الى يوم الدین. میرے حبیب وہ وقت یاد دلاؤ جب میں نے اعلان کیا تھا تمام فرشتوں کے درمیان میں کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، اور جیسے سجا دوں، سوار دوں، روح پھونک دوں، سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کیا. اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. سجدہ اللہ کو کر رہا تھا لیکن نمائندے کا منکر بن گیا اللہ کے. تجھے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا جسے میں نے بنایا اسے مان. انہوں نے کہا نہیں تجھے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا.
کہ میں قیامت تک کے لیے رولنگ دے رہا ہوں، جو مجھے مانے میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے. وہ دیکھے آخری آدمی تک ہے، جو مجھے تو مانے میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، عبد الرحمن نہیں ہو سکتا. کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی تھی ابلیس سے، شیطان سے. اس نے اللہ کو تو مانتا تھا نا، اگر نہیں مان رہا تھا سجدہ کسے کر رہا تھا؟ بڑا اللہ ہوں. اس سے زیادہ اللہ کون کر رہا تھا؟ فرشتے بھی حیرت سے دیکھتے تھے اسے، یہ کہاں سے آ گیا اتنا بڑا اللہ والا ہے. یہ سینئر شیطان اللہ بس پروردگار تیری عبادت. انہوں نے کہا اگر اس سے کام چل جائے تو پھر ہر ایک چلائے سب کچھ چھوڑ کے ہے. بھائی یہی کہہ دے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، نہ نبی کی ضرورت نہ آلے نبی کی ضرورت، بس ہم تو اللہ کو مان رہا ہے. انہوں نے کہا شیطان یہ میسج تو اپنے ساتھ لے جا اور اپنے چیلوں کو بتا دینا ہے، جو تیرے فالوور ہیں انہیں بھی بتا دینا کہ جب میں اللہ اللہ کر کے اس کے نمائندے کا مخالف بن کے جب میں اس کے قریب نہ رہ سکا اور لعنت کا توق میری گردن میں پڑ گیا تو پھر بھیا تمہیں کون لعنت سے بچائے گا اگر اس کے نمائندوں کو نہیں مانو گے. میں آج تک جان بچاتا پھر رہا لیکن کوئی لعنت کے توق سے نجات نہیں دلوا سکا مجھے. اور ایک موقع آیا بھی تھا تو حضرت شیطان سے بھی بڑے ایک حضرت تھے، انہوں نے کہا تو نے زندگی میں ان کی سجدہ نہیں کیا، قبر پہ سجدہ کرے گا؟ ارے بدعت ہے یہ قبر کی طرف جانا، یہ قبر کے عمل کو بدعت کہنا. اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور جانے والوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، رسول کے مزار کے قریب کھڑے ہو کے دعا نہ مانگو ہے، حضرت علی کے مزار کے قریب ہو کے دعا نہ مانگو، حسن مجتبیٰ کے مزار کے قریب کھڑے ہو کے دعا نہ مانگو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے. اب سمجھ میں آیا یہ شرک آیا کہاں سے ہے، یہ تو شیطان کا دیا ہوا فارمولا ہے. بھائی تو نبی نے تو کہہ دیا تھا جاؤ کم سے کم قبر پہ چلے جاؤ تلافی ہو جائے گی. تو اگر قبر پہ جانا بدعت ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے جاؤ آدم کی قبر پہ چلے جاؤ. اس کا مطلب پاور ہے کہ آدم کی قبر پہ اگر شیطان بھی چلا جائے، بھئی دیکھیں آپ غور کریں، اگر نبی کے کہنے کے مطابق شیطان چلا جاتا قبر پہ تو گناہ معاف ہو جاتے نا، اللہ معاف کر دیتا، معاف کر دیتا، معاف کر دیتا، معاف کر دیتا. اب سمجھ میں یہ آیا کہ جو گناہگار ہے انہیں گناہ کی دلدل میں پھنسے رہنے دو، قبر پر نہ جاؤ، مزاروں پر نہ جاؤ، روضوں پر نہ جاؤ. یہ جو فتوے آ رہے ہیں روزوں پر نہ جاؤ، نبی نے کہا ارے روزے پہ جانا، قبر پہ جانا جب شیطان جیسے تک کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو پھر اگر کوئی گناہگار اپنی تلافی کے ساتھ میں روزوں پر چلا جائے تو ان کے وسیلے سے جانے والے کی غلطیاں کیوں نہیں معاف ہو سکتی. اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ نبیوں کے نبی صاحب شریعت رسول نے ایک جملہ کہہ دیا اور کہا بھی ایک ایسی محترم بی بی کے سامنے، ام المومنین کے سامنے، مومنین کی ماں کے سامنے کہنے لگے کہ جو میرے حسین کے مزار پہ جائے گا، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا، اسے ایک حج مقبولہ کا ثواب ملے گا.
تو انہوں نے چونک کے پوچھا قبر پہ جانے کا بھی ثواب ہوتا ہے کیا؟ اور وہ بھی ایک حج، اور وہ بھی ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہو؟ نبی نے کہا ایک نہیں 7 حج کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا 7؟ انہوں نے کہا 7 نہیں 20 حج کا ثواب۔ پھر چونک کے پوچھا 20؟ نبی نے کہا 70 حج کا ثواب، 70 حج، اور حج مقبولہ کا ثواب اسے ملے گا جو میرے حسین کی زیارت کرنے کے لیے زائر بن کے جائے گا، ان کی قبر پہ جائے گا۔ نبی تو کہہ رہے قبر پہ جانے کا اتنا ثواب کہ حج پہ جانے کا بھی نہیں۔ جاؤ حج پہ جاؤ۔ نبی نے کہا تم 70 بار جاؤ گے تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جو میرے حسین کے روزے پہ ایک بار چلا جائے، ہے نا؟ تو روزے پہ جانا کس کی سنت ہے؟ یہ رسول تو کہہ رہے مزار پہ جانا سنت ہے، اور یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے بدعت کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت، یہ بھی۔ اللہ جانے کہاں بدعت کے اندھیرے میں پیدا ہو گئے کہ اب ہر چیز بدعت ہی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ تمہیں بھی میں دور رکھوں گا ہر ایک عبادت سے، مزار پہ نہیں جانے دوں گا، کہہ دو نا تم بدعت ہے، لہذا ثواب سے وہاں محروم رکھوں گا، اور اس کے بعد میں اہل بیت کے وسیلے اور نبی کے وسیلے کی بات آئی تو پھر تم کہو گے بدعت، تو تمہاری دعا بھی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ جب دعا نہیں پہنچے گی تو تم کیا پہنچو گے؟ بغیر وسیلے کے۔ حالانکہ آیت نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں۔ دنیا میں آئے اگر کسی بدعتی سے آپ پوچھ لے جو کہہ رہا ہے وسیلہ بدعت ہے، اس سے آپ سوال کرے کہ یہ بتا کہ تو دنیا میں آیا کیسے؟ کیسے آیا؟ ماں اور باپ وسیلہ بنے؟ ہم تو تب مانتے بغیر ماں باپ کے وسیلے کہ اللہ اوپر سے ڈھیلے کی طرح تجھے پھینک دیتا ہے، تب مان لیتے کہ ہاں تجھے وسیلے کی ضرورت ہی نہ ہوئی۔ لیکن وسیلہ بغیر ماں باپ کے وسیلے کوئی آیا، وہ تو حضرت آدم تھے۔ لیکن عام یہ جو بدعت کے فتوے دے رہے ہیں، ان سے آپ پوچھے کہ بغیر وسیلے کے پیدا ہوئے تم دنیا میں؟ نہیں پیدا ہوئے نا، مر گئے۔ مرنے کے بعد میں قبرستان تک خود پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، پھر کو 4 آدمی آئے کاندھوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ ارے چلے جاؤ، وسیلے کی ضرورت کہاں تمہیں ہے؟ جاؤ بھاگو مردو۔ جب رسول کو چھوڑ کے بھاگ سکتے ہو تو یہاں بھی بھاگو۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے۔ ارے اپنی قبر میں تو تم بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے، اور محشر میں بغیر وسیلے کے پہنچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو بھائی قبر میں بھی اگر جاؤ گے، دنیا میں آؤ وسیلے کے ساتھ، دنیا سے جاؤ وسیلے کے ساتھ میں، بغیر وسیلے کے نہیں۔ اچھا جب آ گئے دنیا میں تو ہوا سے 5 حصے دی ذات واجب نے۔ 2 آنکھ، دیکھ کہیں سے رہے ہو؟ آنکھ وسیلہ ہے یا نہیں؟ سن کہیں سے رہے ہو؟ کان سے۔ بول کہیں سے رہے ہو؟ زبان سے۔ کام کہیں سے کر رہے ہو؟ ہاتھوں سے۔ چل پھر کہیں سے رہے ہو؟ پیروں سے۔ سونگ کہیں سے رہے ہو؟ ناک سے۔ یہ ہوا سے 5 پہ غور کر لے، یعنی 5 چیزیں اللہ نے معرفت کے لیے دی۔ بھائی کسی چیز کو یا تو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے، یا سن کے، یا چکھ کے، یا سونگ کے، یا چھو کے، ہے نا؟ موبائل بولا، بیل بجی، اٹھا لیا آپ نے ہاتھ میں، کان سے لگایا، جیسے ہی اس نے سلام کیا 2 جملے آگے کہے، اچھا ہاں بھائی فلاں بول رہے ہو، وہ سامنے تو نہیں ہے، کیسے پہچان لیا فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ آواز کے ذریعے۔ سامنے سے دیکھا ایک بھینس آ رہی ہے، ایک گائے آ رہی ہے، تو آپ ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کیوں ہٹ گئے؟ کہا وہ بھینس اور گائے آ رہی، کیسے پہچانا بھینس ہے اور گائے ہے؟ دیکھ کے پہچانا، ہے نا؟ ہاتھ رکھا گیا آگ کے اوپر، جلدی سے ہٹا لیا، کہا گرم ہے، کس نے بتایا گرم ہے؟ یہ معرفت کیسے ہوئی؟ ہاتھ لمس کے ذریعے سے۔
خوشبو پھیلی ہوئی ہے بھائی، جنت الفردوس لگا رکھا ہے. کیسے پتا چل گیا؟ سونگ کے، ہے نا. کھانا کھایا، اوہو نمک بہت زیادہ ڈال دیا. یہ پتا کیسے چلا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا؟ کا چکھنے کے بعد، ہے نا. تو یہ 5 چیزیں معرفت کی دی. کہا تم چلو کہاں بچ کے جاؤ گے، تم 5 کو وسیلہ نہیں بناؤ گے. ہم تمہیں 5 ہی چیزیں ایسی دے دیں گے کہ جن کے بغیر تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اگر وسیلے کے قائل نہیں ہے تو اندھے بہرے گونگے ہو کے بیٹھ جاؤ. آنکھوں کو نکال دو، کانوں کو پھوڑ لو، زبان کو کاٹ دو، اس لیے کہ وسیلے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے یا نہیں. تو بغیر وسیلے کے آنکھیں نہ ہو تو اندھا ہو، کان نہ ہو تو بہرا، زبان نہ ہو تو گونگا، اور پیر ہاتھ نہ ہو تو اپاہج، ہے نہیں. تو بغیر وسیلے کے تو بھائی اپاہج ہی بن سکتا ہے آدمی. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کہا یہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اندھے بہرے گونگے یہ پلٹیں گے نہیں. لاکھ بتائیے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، لیکن یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، یہ دل کے اندھے ہے. کہ لاکھ سمجھائیے لیکن سمجھیں گے نہیں، یہ نہیں سمجھیں گے. تو اللہ نے وسیلے کا قائل بنایا انسان کو. اس کی باڈی میں جو باڈی پارٹس دیے ہیں وہ وسیلہ ہے انسان کے لیے، ہے نا. بولنے کے لیے زبان وسیلہ، سننے کے لیے کان وسیلہ، سونگنے کے لیے قوت شامہ کے لیے جو ہے یہ ناک کو اس نے بخشا ہے، عطا کیا انسان کو کہ یہ سونگنے کی طاقت ہم دے رہے ہیں. تو بغیر وسیلے کے تو اس نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. لوگ تم فتوے دیتے رہو لیکن بغیر وسیلے کے تو فتوا بھی نہیں دے گا کوئی. فتوا یا تو زبان سے کہے گا بدعت تو زبان وسیلہ بنی، یا قلم سے لکھے گا تو ہاتھ وسیلہ بنے. ارے کم وقت تو بدعت لکھتے وقت ہاتھ وسیلہ اور کہتے وقت زبان وسیلہ. تو یہ جو بدعت کہہ رہے ہو وسیلوں کو، تو یہ تو تم بدعت خود ہی کر رہے ہو کہ زبان سے بول رہے ہو، ہاتھ سے لکھ رہے ہو. تو یہ بدعت تو تم خود ہی کر رہے ہو. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اس بچ کے نہیں، یا قبرستان میں بھی جاؤ گے تو بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے، ہے نا. تو من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ، جو چاہتا ہے اسے عزت مل جائے اللہ کے پاس میں ہے. اچھا رزق سے دور رکھے گا، کس چیز سے رکھے گا دور؟ رزق سے. رزق کو ان سے دور رکھے گا. اس آیت میں اللہ نے ایک کلمہ انما کا استعمال کیا، دوسرے یرید ارادے کا تذکرہ کیا، اور تیسرے رزق کا تذکرہ کیا، چوتھے وہ دوری کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میں اہل البیت کا تذکرہ کیا. پورے قرآن پاک میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیتوں کے درمیان میں صرف 3 سورے اور 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا ہے. ایک سورہ احزاب میں یہ آیت جو میں نے پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اس آیت میں. دوسرے سورہ ہود 11واں سورہ 12واں پارہ 73ویں آیت، جناب ہاجرہ کو اسماعیل جیسا بیٹا دینے کے بعد اللہ نے جناب سارہ کو ایک بیٹا عطا کیا اسحاق کی شکل میں. اور جب بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اس نے یہ چاہا کہ میں خوشخبری دوں تو اس نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سارہ کو خوشخبری دے دو ایک بیٹے کی. تو فرشتوں نے آنے کے بعد میں ایک بیٹے کی خوشخبری جیسے ہی جناب سارہ کو دی تو جناب سارہ نے فوراً ہی کہا کہ یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا.
ہائے افسوس مجھ کے میرے اوپر کہ میں اب ضعیفی میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میرا شوہر بھی ضعیف ہو گیا ہے. تو اب فرشتوں نے جو جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہو؟ ایک نبی کی بیوی کا تعجب بھی امر کے سلسلے میں قبول نہیں ہے. کیا کہا فرشتوں نے؟ تمہیں امر کے بارے میں تعجب ہے؟ ارے جب وہ امر کے بارے میں تعجب قبول نہیں کرتا تو اولی الامر کے بارے میں تعجب کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو اب اس نے یہ کہا کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. تو یہاں پر اہل بیت کا لفظ استعمال کیا دو ٹائم. اور تیسری آیت ہے سورہ قصص جو 28واں سورہ 20واں پارہ 12ویں آیت. جناب موسیٰ کی ولادت کے بعد ایک باکس میں لکڑی کے رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے ان کی مادر مہربان نے کر دیا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے دربار تک پہنچ گیا. اور جناب جو فرعون کی زوجہ تھی جناب آسیہ جو مومنہ تھی اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی اس بے ایمان سے جسے فرعون کہتے ہیں ہے نا، وحدت کی قائل تھی. انہوں نے اس باکس کو اٹھایا اور اس میں ایک خوبصورت بچہ. فرعون نے جب دیکھا تو نجومی پہلے ہی سے انفارمیشن دے چکے تھے کہ ایک بچہ آنے والا ہے، تیری خدائی کی خیر نہیں، تیری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی اگر وہ آ گیا تو. اللہ جانے کتنے بچے اس نے قتل کروا دیے کم بخت نے، لیکن اللہ کو چونکہ بھیجنا تھا اسی کے گھر میں بھیجنا تھا. لے بچہ کہیں بھی آئے گا پہنچا دوں گا تیرے گھر تک. اور تو دیکھ کہ جب ہم دینا چاہتے ہیں تو ظالم کے گھر میں بھیج کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر ہم ہے تو نہیں ہے. اسی کے گھر میں بھیجا حالانکہ وہ غائب بھی ہوا. ارے یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں؟ جناب آسیہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں نوازی، اتنا خوبصورت بچہ ہے ہم پالیں گے اسے. وہی پرورش پائی. اچھا پرورش کا جب آغاز ہوا تو اب بچپنا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا. اب اس نے دایوں کو بلایا. اب بھوک لگی بچے کو تو بھائی ماں تو وہاں ہے نہیں، وہ تو ایک باکس میں رکھا ہوا بچہ ملا. اور جب بھوک لگی تو بچپنا ہے، ابھی تازے تازے دنیا میں آئے ہیں، بھوک لگی رو رہے ہیں کہ بھائی بچے کو غذا. تو اس وقت دایا ہوتی تھی جو دودھ پلاتے نے کا کام انجام دیتی تھی. اور یہ دایا کا سلسلہ پیغمبر کی ولادت میں بھی تھا. جب پیغمبر دنیا میں آئے تھے تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو امیر گھرانے ہوتے تھے عرب کی پابند دھرتی کے اوپر تو ان کے بچوں کی پرورش کرنے والی دایا ہوتی تھی جو دودھ پلاتی تھی اور اس کے بعد ان کو اس کے عوض میں قیمت دی جاتی تھی. تو اب دایوں کو بلایا گیا. لیکن موسیٰ بچپنا ضرور ہے لیکن بچپن میں بھی یہ نبی ہے. اب یہاں قرآن نے کوٹ کیا، دیکھیں سورہ قصص جو 28واں سورہ ہے قرآن مجید کا 20واں پارہ اس کی آیت نمبر 12. ٹرائی کی دایوں نے کہ بچہ بھوکا ہے غذا پالے گا. ہر ایک دایا نے کوشش کی کہ دودھ پیے، لیکن جناب موسیٰ نے کسی بھی کافر دایا کا دودھ نہیں پیا ہے نا. اب قرآن نے یہ کوٹ کیا حرمنا علیہ مراضع من قبل، ہم نے کافر دایوں کا دودھ اس موسیٰ کے اوپر حرام قرار دے دیا. موسیٰ ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں. بھائی دیکھیں آپ، ہمارے پیغمبر سے موسیٰ چھوٹے ہیں. ہمارا پیغمبر امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے. لیکن یہ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کافر دایا کا دودھ پیا. ابو لہب کی جو دایا تھی صوبیہ اس کا دودھ پیا، کافر دایا کا دودھ. یہ نبی کو کافر دایا کا دودھ پلا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے. اللہ نے کہا جب میں چھوٹے نبی کو جب چھوٹے نبی کو کسی کافر دایا کا دودھ نہیں پلا سکتا تو جو نبیوں کا نبی ہے
وہ کسی کافر دایا کا دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ لہذا حرمنا علیہم مراضع من قبل، حرام قرار دے دیا ذات واجب نے تمام کافر دایوں کا دودھ جناب موسیٰ کے اوپر۔ ان کے ساتھ جب باکس میں بچہ ہے اور وہ چل رہا ہے دریا میں پانی کی روانی کے ساتھ میں، کچھ روایت کہتی پانی کی روانی کے خلاف چلا، اب اس سے ویسے نہیں وہ خلاف چلا یا روانی کی طرف چلا، ساتھ میں ان کی بہن کلثوم وہ ساتھ میں چلی، مطلب جیسے یہ روڈ ہے اور یہ پانی بہ رہا ہے دریا میں، وہ اوپر چل رہی تھی خشکی میں اور بھائی ادھر ایک ممتا کے تقاضوں کے تحت اٹھا لیا، بہن دور سے یہ منظر دیکھتی رہی، اور جب وہاں دودھ پلانے کی بات آئی اور موسیٰ نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا، یہ جو بہن تھی ان کی جناب موسیٰ کی کلثوم، یہ دربار میں گئی اور نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا اہل بیت بتاؤں جو اسے دودھ پلائے، جو اسے فیڈ کرے؟ انہوں نے کہا بھائی ہاں ایسا ہی ہم بھی چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا ہو کہ کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کا شیر جناب موسیٰ پی لے۔ بس موقع مل گیا، دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، اماں جلدی چلیے۔ بھیا نے کسی بھی دایا کافر کا دودھ نہیں پیا، لہذا مادر مہربان موسیٰ کلیم اللہ کی دربار میں آئی، انہوں نے کہا بھئی ایک یہ عورت پاک کے پاکیزہ رہنے والی عورت ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لو پیتے یا نہیں۔ اور ظاہر ماں ہے، جیسے ہی مادر مہربان نے اپنے چاند سے بچے کو سینے سے لگایا، بچہ جو ہے لپٹ گیا ماں سے اور سیراب ہو گیا۔ لہذا اب یہ کہا گیا کہ بھائی جاؤ کچھ دن تک گھر میں رکھو اور اسے غذا دیتی رہنا، یعنی فرعون کے گھر بھیج کے پھر اپنے گھر موسیٰ کو روانہ کر دیا، موسیٰ کے گھر، وہاں پھر پرورش ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں اہل بیت کا، موسیٰ کی جو والدہ تھی، موسیٰ کے جو گھر والے تھے، انہیں اہل بیت کہا گیا۔ ادھر جناب سارا کے لیے کیا کہا؟ اہل بیت، اور سارا کی فیملی یعنی جناب ابراہیم وغیرہ، اس میں وہ اہل بیت میں شریک ہوئے۔ پورا قرآن مجید میں 3 آیتیں، 3 سورے ایسے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک جناب آسیہ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا اہل بیت بتاؤں جو اسے فیڈ کرے، تو یہاں اہل بیت میں کون ہے؟ ان کی مادر مہربان ہے۔ اور ادھر وہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی جناب سارا کو اور انہوں نے تعجب کیا، تو تب کہا اے اہل بیت تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تو یہ ان کے لیے۔ اور ایک اہل بیت کب؟ نبیوں کا نبی، ولیوں کے ولی کے گھر میں آیا، اور آنے کے بعد میں اپنی دختر نیک اختر فاطمہ زہرا سے یہ کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اپنے جسم میں ذوق محسوس۔ دیکھیے اگر کوئی کمزور ہو اور یہ باڈی میں اپنی کمزوری اور ویکنس فیل کرے تو اسے کہا جانا چاہیے، ڈاکٹر کے یہاں جانا چاہیے نا۔ لیکن نبی کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کا گھر نہیں تھا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ امام الانبیاء اپنے دست پاک کو ذات واجب کے بارگاہ میں اگر بلند کر دیتے تو ذوف ختم ہوتا یا رہ جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ اللہ کے گھر میں نہیں گئے، فاطمہ کے گھر میں گئے، اور جانے کے بعد میں کیا کہا؟ بیٹی میں جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یہ جملہ ہے نا، ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اوعظک باللہ یا ابت من الذوف۔ اس دختر نے بھی کیا خوبصورت بات کہی جو نبی کی دختر تھی، اس ذوف سے نکلنے کے لیے میں نے اللہ کی پناہ میں آپ کو دے دیا۔ اللہ کی پناہ سے بھی بڑھ کے کسی کی پناہ ہے؟ بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن نبی خاموش نہیں، شہزادی نے کہہ دیا اللہ کی پناہ میں دے دیا، انہیں سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود